ہاں. یہ عورتوں بیچاریاں کیا کریں؟ اچھا پہلی بات تو عورت بیچاری نہیں ہوتی, عورت بہت اسٹرانگ اینٹی ہے. ایکسیلنٹ. اکثر آپ دیکھیں گے کہ عورتیں دماغی طور پہ زیادہ مضبوط ہوتی ہیں ایز کمپیئر ٹو مین. یہ تو میں مانتا ہوں. اس لیے آدمی ویک ہوتا ہے, اس لیے وہ کبھی دوسری چیزوں میں پھنس جاتا ہے, کبھی عورت کے پاس چلا جاتا ہے. عورتیں ایسی نہیں ہیں. اور نہیں دیکھیں ایموشنلی تھوڑی ویک ہوتی ہیں, مینٹلی اسٹرانگ ہوتی ہیں. ایسا کیا ایموشنلی تھوڑی سی ہوتی ہیں, ڈپینڈنٹ, صحیح ہے, ان کو مینٹلی اسٹرانگ ہوتی ہیں. ہاں مینٹلی اسٹرانگ ہوتی ہیں. وہ یہ نہیں کرے گی. اگین میں وہی والی بات کروں گی, آپ کے ساتھ دو فرشتے, میں مسلم ہوں کیونکہ, صحیح ہے, ایتھیسٹ اگر مجھے سن رہے ہیں تو آئی ریسپیکٹ دیم ایز ویل. اگر انڈیا وہ ہندو مجھے سن رہے ہیں, ان کی الگ فلاسفی آف ریلیجن ہے, آئی ریسپیکٹ دیم آل. لیکن میں مسلم ہوں تو میری فلاسفی آف ریلیجن یہ ہے کہ آپ دو فرشتے اور ایک شیطان کے ساتھ پیدا ہوتے ہیں. سو آپ کچھ بھی کرتے ہیں تو وہ شیطان آپ کو انڈلج کرواتا ہے چیزیں, کمپیئر کرواتا ہے آپ کو. تو ظاہری بات ہے, ہی ول میک یو آلویز کمپیئر یور سیلف ود ادر. یا اپنی بیوی کو دوسرے کی بیوی سے کمپیئر کرنا, یا اپنی بیوی کو کسی اور لڑکی سے کمپیئر کرنا. کمپیئرنگ کا گیم ہے دیکھیں شیطان کا پراپر. حابیل قابیل کے واقعے سے ہمیں یہی پتہ لگتا ہے کہ انسان سب سے زیادہ جو پھوٹ ڈالتا ہے, دوسرے شر ڈالتا ہے, کمپیریزنز کرتا ہے, وہ کمپیریزن کرتا ہے. کسی بھی کام میں کمپیریزن شیطان ڈلواتا ہے انسان سے. پیسے میں ہو, ہم پیسہ کیسے کماتے ہیں, اس کے پاس زیادہ ہے یار, بڑھ گیا ایمان, میں کماؤں گا پیسے کیونکہ اس کے پاس زیادہ ہے. اچھا اسے کنٹرول تو کرنا ہے نا, ہر چیز کو کنٹرول کرنا ہے آپ نے. وہ اپنا ظرف ہے, تو پھر تو شادیاں ہی شادیاں ہوں گی, بس خلا ہو رہی ہوں گی, شادیاں ہو رہی ہوں گی. یار ایک بات بتائیں, پاکستانیوں کے لیے شادی ایک معمہ ہے, پتہ ہے. شادی سے لوگ اتنے ایجیٹیٹ ہو جاتے ہیں, شادی سے لوگ اتنا خوش ہو جاتے ہیں. ایک سے نہیں ہوتے نا, دو تین والی سچویشن میں برابر. مسئلہ شادی نہیں ہے. دیکھیں بات کا فیئر کیا ہے, شادی پہ ہم نے 25 منٹ بات کر لیا نا. شادی از ناٹ اے مسئلہ. مسئلہ از باتیں جو ہم خاندان میں جو فضول کی باتیں کرتے ہیں. فلاں بیوی فیل ہے, اگر اس کا میاں اس کے بغیر کسی سے شادی کر لے. تمہارے بچے اس طرح نہیں پلے تو تم فلاں عورت فیل ہے. عورتیں عورتوں کے ساتھ جو ایک خاندانی نظام ہے, دیٹس دا پرابلم. شادی 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 از ناٹ دا پرابلم. جیسے اب ایک لڑکی اگر اس کا خدا نخواستہ میاں مر گیا ہے, شادی ہے نا یہ بھی تو دوسری, میاں مر گیا, اب اس نے اپنی عدت پوری کی اور شادی کر لی, عدت پوری کرنے کے دوسرے دن شادی کر لی. اس میں کوئی قباحت نہیں ہے, اسلام آپ کو اجازت دیتا ہے. اور سوسائٹی باتیں شروع کر دیتی ہے. لیکن سوسائٹی کہے گی دیکھو کتنی کیسی عورت ہے. ہر عورت اس بات سے اوپر اٹھ جائے کہ میرے اچھے یا برا ہونے کا سرٹیفکیٹ میرے میاں کا ایماندار یا میرے پاس رہنا ضروری نہیں ہے. میں ایک انڈیویجول الگ ہوں, جو اللہ کے نزدیک بھی ایک الگ انڈیویجول ہوں. اللہ تعالیٰ نے سورہ مریم, سورہ نساء, عورتوں کے اوپر بھی صورتیں ہیں جس میں اللہ تعالیٰ نے عورتوں کے حقوق, عورتوں کے قواعد, عورتوں کی ڈیوٹیز بتائی ہیں. میری جو سرٹیفکیٹ ہے وہ مجھے مرد سے نہیں ملتا, بچوں سے نہیں ملتا. میرے اچھے برا ہونے کا دار و مدار میرے میاں پہ نہیں ہے کہ اگر وہ دوسری شادی کر لے تو میں ایز اے وومن فیل ہوں. نہیں, میں وومن ہوں یار. اور سوسائٹی کانٹرڈکٹ کرتی ہے. عورت بس اپنے آپ کو مرد سے ڈفرینٹ کر لے, اس سے جوڑے نا, مطلب اپنے سیلف ریسپیکٹ کو. برابر ہیں دونوں برابر ہیں. سیلف ریسپیکٹ کو, اپنی اچھے برے ہونے کو یا اپنی ویلیڈیشن مت سے نہ لے. اس کا مطلب یہ نہیں کہ میں ایکٹریس ہوں تو میں پراؤڈ ہوں, میں کہتی ہوں کہ سب جو ہیں وہ بس جو ہے وہ ٹک ٹاک اور یوٹیوب پہ ناچنا شروع کرتے ہیں. آئی ڈونٹ انڈورس دیٹ. آئی ڈونٹ انڈورس اسٹوپڈ برانڈس. آئی ڈونٹ انڈورس سم. اچھا آپ ٹک ٹاک ناچ کلچر سے بھی آپ کو ایشو ہے, یا آپ کہتے ہیں ناچنا چاہیے, اس کو ناچنا ہے, اپنی مرضی ان کی؟ یار مجھے لگتا ہے کہ جب تک پتہ نہ ہونا کہ اگر آپ خود اگر میں ناچ رہی ہوں, ٹھیک ہے, اور مجھے پتہ ہے اس کی کانسیکوینسز کیا ہیں آگے جا کے, میرے ریلیجن میں اٹس ناٹ الاؤڈ ناچنا. یار ریلیجن میں تو بہت کچھ الاؤڈ نہیں ہے پھر. ہاں تو مجھے پتہ ہے اس کی کانسیکوینسز, بھائی میں نے جلنا ہے اتنا, مجھے پتہ ہے یہ بات. اس کے بعد بھی ناچ رہے ہیں تو میں وہ چیزیں کنٹرول کرتی ہوں جس میں مجھے پتا ہے کہ یار آگے جا کے مسئلہ اتنا ہی گند پھیلائیں جتنا آپ سمیٹ سکتے ہیں. اگین کچھ لوگ بڑے ٹریگر ہو جائیں گے اس بات, خود یار ایکٹریس ہے, خود ڈراموں میں آتی ہے, خود دوپٹہ نہیں پہنتی, خود اتنے ہاٹ کپڑے پہنتی ہے, اور ہمیں سوال سمجھا رہی ہے, ان کا جواب دیں گے. نہیں میں کچھ نہیں سمجھا رہی. آپ بھی ایکٹریس بن جائیں, آپ بھی ڈراموں میں, میں کچھ نہیں کہہ رہی آپ سے. لیکن اگر آپ مجھ سے سرٹن مدعے پہ بات کریں گے ایکسیلنٹ کسی شادی کے, تو میں اپنی رائے بتاؤں گی اور اپنے مذہب کی رائے بتاؤں گی. ہیرا سمرو تو 2 ہو گئی ہیں, ہیرا سمرو 1, ہیرا سمرو 2. ہاں مطلب ایک پوائنٹ آف ویو ہے کہ میرا اپنا ایک پوائنٹ آف ویو ہے جو میں آپ کو دینا چاہتی ہوں. اس پر مدعے پہ آپ بات کریں گے تو مدعے پہ بات میں کر سکتی ہوں. ہاں جی, لبرلزم فیمنزم دونوں میں آپ تب تک جو چیزیں کر رہے ہیں اور کسی اور کو افیکٹ نہیں کر رہی ہیں تب تک ٹھیک ہے. اگر آپ کسی اور کو افیکٹ کرنا شروع کریں گے تو اس کی جواب دہی کرنی ہے. وہ فیمنزم آپ کے ساتھ مبارک کو آپ کرتے ہیں جب تک سوسائٹی, آپ کے آس پاس کا کوئی بندہ آپ سے
डैमेज या इफेक्ट hurt नहीं. नहीं. अगर आपको लग रहा है कि आप शादी करेंगे दूसरी, आपकी बीवी इफेक्ट होगी, बच्चे इफेक्ट होंगे, आप नहीं कर सकते इक्वालिटी, तो अल्लाह ताला उसकी पूछ है आपसे, आप किसी और बंदे को परेशान करें. हाँ, अगर आप अपने सर दीवार पे मारते हैं या आप एक लेबर करते हैं, आप एक चूज करते हैं कि मैं ये काम करूंगा, उसमें बहुत जद्दोजहद है, तो जाहिर ही बात है. नहीं. अभी आपने कहा अगर बीवी इफेक्ट हो भी रही है, इधर हर्ट हो भी रही है, तब भी आपको इस्लाम तो इजाजत दे रहा है शादी करने की. हाँ, तो छूट थोड़ी है, छूट थोड़ी है, क्योंकि अल्लाह ताला कहेंगे ओ तुमने उसको, मैंने इजाजत दी थी, तुमने शादी कर ली, तो तुम अब उसके साथ जैसा भी सलूक करो तुम माफी है तुम्हें. ऐसी भी बात नहीं, अब जिस चीज पे पकड़े वो भी है. देखिए हर चीज के कॉन्सिक्वेंसेस हैं. तुम अपने हस्बैंड को खुद कह रही शादी कर लो. अल्लाह ने बच्चे पैदा किए 2. हाँ. बहुत दर्द होता है कसम खुदा की. तो मतलब क्या मैं बोलूंगी मुझे बच्चे पैदा नहीं करने, कि मैं औरत क्यों हूं और मैंने ही बच्चे क्यों पैदा करने. ओहो, ये दर्द तुमने क्या मिलाया है तुमने दर्द को यार. अब भाई जो चीज डेस्टिन, अब मर्द भी तो है ना, ऐसे मर्द भी हैं जो सुबह शाम की तरह काम करके पैसा कमा के ला रहे, और लिटरली बीवी 10,000 का जोड़ा भी लेती है ना, बेचारा मना नहीं करते. ऐसे लोग भी है ना. यार ये बात तो है. सही है. तो ये फिर मर्द बोले कि यार मैंने कमाया है, मेरा पैसा है, तुम्हें मैं जितना दूंगा तुम उतने में खुश रहो, ऐसा तो नहीं होता. बीवी के राइट्स हैं. लेकिन है सुमरो, मैं तुम जैसी औरत स्ट्रांग नहीं देखी कि वो अपने हस्बैंड से कह रही है कि अगर कहो तो मैं खुद ही लड़की ढूंढ देती हूँ, कर लो शादी भाई. तुम्हारे सामने बोला था मैंने उनसे, लेकिन मैंने उनसे कहा है कि कभी हराम अपने आप को दोजख में ना फंसाइएगा कभी. शादी कर लेना. आपको लगे तो आप शादी कर लें. अच्छा इंसान है यार मेरा मियाँ, बहुत अच्छा इंसान है. लगता नहीं है सुन, उनको लगता नहीं है ये बात, लेकिन पड़ी नहीं होगी पीछे फिर. लेकिन वो बड़े अच्छे इंसान है यार. बड़ी तमीज से मेरे साथ जिंदगी भर उन्होंने बड़ा अच्छे से साथ दिया मेरा. और आज आप जहाँ बैठी हुई हैं उस पर भी उनका बहुत बड़ा हाथ है. बहुत बड़ा हाथ है उनका. सपोर्ट करते हैं आपके काम में भी. आपको ऐसे ही मर्द होने चाहिए दुनिया में, वो रिस्पेक्टफुल लगते हैं. फिरोज खान की तरफ आपने उनके साथ काम किया, कैसा पाया बीइंग इंसान उनको, बीइंग अ दोस्त कैसा पाया उनको? फिरोज इज वेरी नाइस. चीजों के बारे में नेगेटिव बोली जाती हैं, बहुत समझे जाते हैं, बहुत ज्यादा सख्त किस्म का मिजाज किस्म का इंसान है. हमारे पॉडकास्ट में आने वाले हैं यार. आजकल लोग, जब मैं शैतान की और मैं जब मजहब की बात करती हूँ, बहुत सारे लोग सुनना नहीं चाहते यार, सुनना ही नहीं चाहते. हर इंसान का बुरा वक्त भी आता है. कभी कभी हमें इतना गुस्सा आ जाता है कि हम कोई बुरा काम कर देते हैं. मेरी लाइफ में बहुत दफा मुझे गुस्सा आया होगा, मैंने किसी से बदतमीजी कर दी होगी उस मोमेंट में. उस मोमेंट को पकड़ के किसी के ऊपर आप पूरी जिंदगी उसको तंग करें, ये अच्छी बात नहीं है ना. और वो भी तो देख लो, पता नहीं हुआ भी या नहीं हुआ. हाँ वैसा. अब जैसे एक इंसिडेंट बताती हूँ इसी टॉपिक के ऊपर. सही है. नासिर जहांगीर वाला. नहीं अपना बताऊंगी मैं, किसी और की बात नहीं करती. सही है. मैं तुम्हें बताया था आई ट्राइड शॉपलिफ्टिंग. नहीं, मैं चोरी करने की कोशिश की. हाँ तुमने कुछ बताया था मुझे. सही है. एक बहुत बड़े मार्ट में. हाँ. मैं नॉर्मल रैंडम वहां पे हमेशा जाती हूँ, मैं हमेशा वही सामान लेती हूँ जो मेरा रोज का है, सबको पता है और सब मुझे जानते भी हैं. एक दिन मेरे दिमाग में, क्योंकि मैं बड़ी फजूल डिप्रेस चल रही थी वही छुट्टियों से आके, मैंने कहा क्या करूँ. लिटरली डिप्रेस थी. वो होता है ना घंटों उठने का दिल ना चाहे बेड से, मुझे बड़ा डाउन फील हो रहा था. मैंने कहा क्या, अच्छा मैं फिजूल में दिमाग में आई ना, मैंने कहा यार ये मैं ना उठा, जो सामान मैं लेके रोज जाती हूँ मेरे रूटीन का, ये मैं चुरा के देखती हूँ. और क्या क्रीम की क्या वैल्यू है. मैंने कहा यार मैं रोज लेती हूँ, क्योंकि आपके पास पैसा भी है और आप वो लेते भी हैं और सब आपको जानते भी, तो आपको लगता है कि यू कैन गेट अवे विद इट जस्ट बिकॉज यू फील लाइक डूइंग इट. सो एवरीबॉडी विल अंडरस्टैंड कि यार तुम्हें लग रहा था तुमने ऐसा किया.